یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اور اے محمد میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے کہ اگر تم اپنی جگہ رہ کے اللہ کے راستے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ایمان پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ کی زمین کوئی چھوٹی نہیں ہے، تمہارے لحاظ سے، تمہاری انسانوں کی حیثیت کے لحاظ سے یہ زمین بہت وسیع ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک جگہ رہ کے تمہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے اپنے رب کے حکموں کی پابندی، تو جگہ شفٹ کر لو، مگر بندگی نہیں چھوڑنا، یا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرنا، یعنی اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنا۔ اگر کسی ایک جگہ پہ مشکل ہو رہا ہے تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یار اگر میں گیا تو کروں گا کیا، کھاؤں گا کہاں، رزق کہاں سے آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایسے سسٹم میں پھنسا ہو، ایسی نوکری میں پھنسا ہو، ایسی غلامی میں ہو کہ جہاں پہ اللہ کے حکم وہ ویسے فالو نہیں کر پا رہا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، تو خالی دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر کے رکھے اس چیز سے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے تو اور کہیں جاؤ مگر بندگی میری ہی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، مشکل بھی آئے گی تو کتنی دیر کی ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی دنیا بہت ٹمپریری ہے، اس ٹمپریری چیز کو آڑے مت آنے دو کہ تم اللہ کی بندگی کے اندر ثابت قدم نہ رہ سکو چند روزہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے۔ ثم الینا ترجعون، پھر لوٹ کر تو تمہیں میری طرف آنا ہی آنا ہے، اور وہاں پہ کامیاب اگر ہو گئے تو سمجھو واقعی کچھ کامیابی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور ان کے عمل بھی اس ایمان کے حساب سے اچھے عمل تھے، لنبوئنہم، ہم ضرور انہیں، لنبوئنہم، ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے، من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں، اعلیٰ بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں، خالدین فیہا، اور غور کرنے کی بات ہے ہمیشگی اور ہمیشگی کے لیے۔ دنیا کیا ہے، آج نہیں تو کل ختم ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں اگر محل میں نہیں رہو گے تو چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہو گے پھر بھی تو ختم ہی ہو جائے گی نا، محل میں بھی ختم ہی ہو جائے گی۔ خالدین فیہا، ہمیشگی اور ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو وہاں ملیں گی۔ نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا بھلا اجر اچھے کام کرنے والوں کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ ہی فرمائے کیا ہی بہترین اجر ہے وہ کیا ہوگا، ذرا سوچو نا، یہاں پہ یہ بتانے والا کون ہے کہ بہترین اجر ہے تمہارے لیے، یہ بہترین الفاظ کون بتا رہا ہے؟ رب العالمین۔ تو آپ ذرا سوچو، دنیا کا چھوٹا سا بادشاہ بہترین بولے، اس کا آئیڈیا بہترین کا کیا ہوگا، اور پوری کائنات کا رب اگر بولے کہ بہت اچھا اجر ہے، وہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے انعام؟ جن لوگوں نے صبر کیا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بہت سے کھکھیر موڑ لینے پڑیں گے، ان کو بہت سے ریزسٹنس آئیں گے، اپنی نفس کو دبانا ہے، سوسائٹی کے ساتھ ریزسٹنس ہے، ہر طریقے کے جو ہیں ڈیفرنٹ ایفیکٹس ان کے اوپر پڑیں گے، مگر وہ اگر ان ایفیکٹس میں نہیں پڑے اس کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا الذین صبروا، وہ بالکل جمے رہے، صبر کا مطلب ہے جم جانا، پیچھے نہ ہونا، قدم پیچھے نہیں بڑھانا، جو چیز مان لی بس مان لی، اب چاہے ہر چے باد آباد، اب جو کچھ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صبر کب آتا ہے ایک انسان کی زندگی میں؟ جب وہ اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ رکھے۔ تمہیں کوئی تمہاری کام کے اندر کچھ ایسا کرنے کو بولتا ہے کہ بھائی تم میرا غلام ہے، تجھے میں پگار دیتا ہوں، تنخواہ دیتا ہوں، تو تجھے یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب یہ بیچارہ
مجبور ہو رہا ہے کہ یار یہ میں کروں گا اگر تو یہ تو میرے رب کی پسند نہیں ہے، میرا رب تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا، مگر اگر نہیں کرے گا اس کا باس جو ہے اس کو نکال دے گا۔ اس چیز پہ صبر کون کرے گا؟ جس کو پتہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، یہ 2 ٹکے کا بندہ مجھے رزق کیا دے گا، یہ تو خود اللہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، تو لہٰذا جا تو اپنا کام کر، جو کر سکتا ہے کر، میرا رزق مجھے میرا رب دے گا۔ اور وہی بات آگے آ رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ارے رزق کی ٹینشن کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں زمین میں کتنے ہی جاندار اللہ نے پھیلا دیے؟ کیا کبھی تم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنا رزق لے کے گھومتے ہو؟ ایک ویل مچھلی ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہے، ایک جانور، ایک جنگل کا شیر ٹنوں کے حساب سے گوشت کھاتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ مخلوق جو زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، ایک چڑیا کی اسپیشی لے لو، وہ سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے غلہ کھا جاتی ہے، اور انسان ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، انسان تو ان کے ہیبیٹاٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، مگر کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اور کبھی کیپٹیوٹی میں کوئی پرندہ رکھو اور ہوا میں دیکھو کوئی پرندہ، آزاد پرندہ، زمین آسمان کا فرق ہوگا، کس کس قسم کے رنگ اس کے اندر ہوں گے، اور جو کیپٹیوٹی والا ہوگا وہ سوکھ رہا ہوگا، جبکہ تم بڑی محنت کر کے اس کے لیے الگ الگ قسم کے جو ہے یہ کھانے کی چیزیں لے کے آتے ہو، بڑا پیسہ خرچ کے، مگر آزاد سینکڑوں قسم کے پرندے اور چرندے، کون ان کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے؟ وہ کس کی غلامی کر رہے ہیں کہ غلامی کر کے ہی ملے گا کھانے کو، ورنہ پھاکے لگ جائیں گے۔ کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کتنے ہی زمین میں جاندار ہیں جو اپنا رزق لے کے اپنے پیٹھوں پہ نہیں گھومتے، اور اپنے لیے رزق جو ہے آگے کے لیے ڈمپ کر کے نہیں رکھتے۔ کبھی کوئی چڑیا، کوئی ایسا جانور آپ نے دیکھا کہ ہفتے کے لیے جو ہے وہ دانے جمع کر کے رکھے ایک ہفتے کے لیے؟ چاہے عروقہ سوکھا پڑا ہو، کچھ ہو، طوفان ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، انٹینس ہیٹ ہو، انٹینس کولڈ ہو، کبھی نہیں نا ہم نے دیکھا۔ یہ پہاڑوں پہ برف پڑ جاتی ہے، وہاں پہ سینکڑوں قسم کی نباتات جو زمین میں دس جاتی ہے برف کے نیچے، اس وقت ہزاروں قسم کے یہ پرندے، ان کو رزق تب بھی کون دیتا ہے؟ مر تھوڑی جاتے ہیں سارے کہ سردیاں آ گئی سارے مر گئے، اگلے سال پھر ویسی ہی ہوتی ہے رونق جنگلوں میں ان جانوروں کی۔ کتنا میریکل ہے، یہ کتنا بڑا میریکل ہے۔ تو اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔